شریف لوگ ہمیشہ دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اگرچہ آپ نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی حدیث میں اضافے کر لیے، فلاں کو دیوار بنا دیا، فلاں کو چھت بنا دیا، لیکن یہ بات بھول گئے کہ شریف لوگ ہمیشہ دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں لہذا اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ 17 ربیع الاول ہے یا 12 ربیع الاول ہے، ہم بھی آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہر بات صحابی سے نہ پوچھا کریں، کبھی کبھی گھر والوں سے بھی پوچھ لیا کریں، ہمیشہ صحابی سے نہ پوچھا کریں۔ ممکن ہے کچھ باتیں صحابی کی سچی ہوں، لیکن اہل البیت ادری بما فیہ کہ گھر والی بات گھر والے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لہذا صحابی سے پوچھ لیں، لیکن ہر بات صحابی سے پوچھنے والی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی جنتی ہو سکتا ہے، وارث جنت نہیں ہو سکتا۔ قمر سجا صاحب، صحابی جنتی ہو سکتا ہے، وارث جنت نہیں ہو سکتا۔ صحابی کوثر پی سکتا ہے، ساقی کوثر نہیں ہو سکتا۔ صحابی جنتی ہو سکتا ہے، وارث جنت نہیں ہو سکتا۔ صحابی کوثر پی سکتا ہے، ساقی کوثر نہیں ہو سکتا۔ صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ صحابی متقی ہو سکتا ہے، امام المتقی نہیں ہو سکتا۔ صحابی نبی کو بیٹی دے سکتا ہے، نبی سے بیٹی لے نہیں سکتا۔ لہذا صحابی اور اہل بیت میں فرق یہ ہے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے شیعوں سے شان رسالت پوچھا ہی نہیں۔ آپ شیعوں سے شان رسالت پوچھیں، آپ تو کبھی ہیر رانجھا کے عشق کی کہانیاں سناتے رہے، آپ تو اس نے جناب یوسف کو بیان کرتے رہے۔ اگر شان رسالت سننی ہے تو شیعوں سے پوچھ، جناب یوسف کون تھے؟ جناب یوسف وہ تھے جن پر زلیخا عاشق ہوئی، جس پر اللہ عاشق ہو، رسول خدا کہا جاتا ہے۔ محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ جس پر اللہ عاشق ہو جائے اس کو رسول خدا کہا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی شیعوں سے شان رسالت کو پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں ایک جملے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ولادت بھی 12 کو مناتے ہیں، وفات بھی 12 کو مناتے ہیں۔ ولادت بھی 12 ربیع الاول، میلاد بھی 12 ربیع الاول۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو چونکہ یہ لوگ 12 ربیع الاول کو وفات نہ منا کر رسول کی وفات یا شہادت کو چھپانے کی کوشش کریں۔ آپ میں سے کوئی ایسا شخص کہ جس کے گھر میں کوئی عزیز ہو، کوئی قریبی ہو، جس کی ولادت مثلا آج کے دن، جس کی ولادت آج سے 20 سال پہلے آج کے دن ہوئی ہو، مثلا آج نومبر کا مہینہ ہے، مثلا فرض کریں نومبر کی 15 تاریخ ہے، آج سے 20 سال پہلے 15 نومبر کو کوئی آپ کا عزیز یا قریبی اس دنیا میں آیا، اور 20 سال کے بعد اسی تاریخ کو، اسی 15 نومبر کو اس دنیا سے چلا جائے۔ اب 20 سال کے بعد جو 21واں سال ہوگا، 15 نومبر دوبارہ آئے گی، مجھے آپ انصاف سے بتائیں کیا آپ اس کی برتھ ڈے منائیں گے، روزے ولادت منائیں گے، یا اس کی برسی کا اہتمام کریں گے؟
یقینی طور پر آپ کے دل میں اس کے جانے کا غم زیادہ ہوگا۔ پتہ چلتا ہے 12 ربیع الاول کو وفات کا نہ منانا، 12 ربیع الاول کو ولادت کا منانا اس وجہ سے ممکن ہے کہ یہ خود 12 ربیع الاول کو جنازے میں شریک نہیں تھے، خود وفات والے دن یہ رسول کے جنازے میں شریک نہیں تھے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لہذا آپ کی سیرت طیبہ کو اگر آپ گھر والوں سے پوچھتے تو آپ کو سیرت طیبہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا۔ آپ نے کبھی کسی ہمسائے سے پوچھی، کبھی کسی صحابی سے پوچھی؟ میں فقط یہی عرض کروں گا کہ یہ جتنے صحابہ موجود ہیں کہ جن کو آپ صحابی مانتے ہیں، ولادت کے وقت کوئی رضی اللہ نہیں تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا، اور وفات کے وقت کوئی جنازے میں نہیں تھا۔ لہذا اہل البیت ادری بما فیہ، ولادت کی تاریخ اگر معلوم کرنی ہے کسی ہمسائے سے نہ کرو، کسی صحابی سے معلوم نہ کرو، اگر آپ نے ولادت کی تاریخ معلوم کرنی ہے تو اہل بیت سے کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اہل بیت آپ کو بتائیں گے کہ شان رسالت کیا ہے، اہل بیت آپ کو بتائیں گے کہ آخری نبی کی فضیلت کیا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ دشمنوں نے اہل بیت کے عظیم کردار کے ہر کردار کے مقابلے میں ایک ایسا فرد ڈھونڈا، ایک ایسا فرد بنایا کہ جس سے اہل بیت کی شان کو کم کیا جا سکتا۔ جناب ابو طالب جو کہ آپ کے چچا ہیں، آپ کو پالنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک شخصیت کھڑی کر دی گئی۔ اس کے علاوہ جو اہل بیت کی شخصیات ہیں ان کے مقابلے میں ایسے افراد کو لایا گیا تاکہ اہل بیت کی شان کو کم کیا جا سکے۔ یہ اہل سنت کے جلوسے میں دیکھا جائے، کہیں پر اونٹنیاں نکالی جا رہی ہیں، کہیں پر ایسے بینر لگائے جا رہے ہیں کہ جس بینر کے اوپر آخری نبی کی جوتی مبارک کا بھی عکس موجود ہے۔ آخری نبی کی جب اسے پوچھا جائے کہ یہ جو بینر لگا ہوا ہے اس کے اوپر جو پرنٹ ہے یہ کس چیز کا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ آخری نبی کی جوتی مبارک کا عکس ہے۔ اور جب اونٹنیوں کا پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں نکالی جاتی ہیں تو بیان کیا جاتا ہے کہ آخری نبی جب جناب حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے تھے تو وہ اونٹنی پر بیٹھ کے آئے تھے۔ عجب نہیں مسلمان کو وہ اونٹنی یاد رہ گئی کہ جس کے اوپر بیٹھ کر نبی آیا تھا، لیکن مسلمان کو وہ سوار یاد نہیں رہا جو نبی کے اوپر سواری کرتا ہے۔ وہ سوار یاد نہیں رہا جو نبی کا سوار تھا۔ مسلمانوں کو اس بینر کے اوپر رسول خدا کی جوتی کا عکس تو یاد رہ گیا، لیکن مسلمانوں کو وہ بھول گئے کہ جو رسول کے دوش مبارک پہ چڑھ کے بتوں کو توڑا کرتا۔ لہذا اہل بیت کی ہر شخصیت کی شان کو کم کرنے کے لیے ان لوگوں نے شخصیات کو ڈھونڈا اور ان کو اہل بیت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کبھی کہا گیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امت محمد و آل محمد صلوات۔ کبھی افسانہ غرانیق بنایا گیا، کبھی ایسی شخصیات کو ڈھونڈا گیا جس طرح کے ورقہ بن نوفل ہے کہ رسول خدا وحی کے وقت اس طرح ڈر گئے
کہ ورقہ بن نوفل نے آ کے ان کو تسلی دی۔ جب اس سے بھی بات نہ بنی، کہہ دیا کہ نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے۔ یعنی میں یہ آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی شخصیات کے مقابلے میں ایسی باتیں گھڑی گئیں کہ جن سے اہل بیت کی شخصیات کی فضیلت کو کم کرنے کی کوشش۔ کبھی کہا نبی زندہ نہیں، نعوذ باللہ، کبھی کہا نبی ہم جیسا ہے۔ آپ سب احباب کو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں پھر بھی ایک دلیل کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب احباب، نہ فقط فکر جعفریہ والے بلکہ ہمارے برادران اہل سنت بھی جب بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز میں یہ سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اور شریعت محمدی کا یہ مسئلہ ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ توجہ کیجئے گا، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ یا تو اپنی نماز سے اس سلام کو نکال دے یا مان لے نبی زندہ ہے۔ یا سلام کو نکال دے یا مان لے کہ نبی زندہ ہے۔ میں ایک اور طریقے سے آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں کہ فرض کریں آج یہاں پہ مجلس ہے، بینر لگے ہوئے ہیں، یہ تو مثلا ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ فرض کریں ایک جگہ محفل میلاد ہے، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، نیازیں پک رہی ہیں، ایک میلاد کا سما ہے اور سارے حضرات اس میلاد میں اپنے آقا مولا کی اس محفل میلاد سے سرور حاصل کر رہے ہیں۔ کل کو کوئی آتا ہے، وہ دیکھتا ہے آگے کہ نہ یہاں پہ لائٹیں ہیں، نہ یہاں پہ نیاز ہے، نہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ وہ آ کر پوچھے گا کہ کل سب کچھ موجود تھا، آج کچھ بھی موجود نہیں، یہ کیوں ہے؟ بتانے والا اس کو بتائے گا کہ کل محفل تھی، آج محفل نہیں ہے۔ اور مسلمانوں ذرا غور کرو، یہ تو وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اگر زمین و آسمان ابھی تک باقی ہے، اس کا مطلب ہے نبی تھا نہیں، نبی ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی تھا نہیں، نبی اب تک ہے۔ یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ نظام شمسی یہ بتا رہی ہے کہ نبی تھا نہیں، نبی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ لہذا میں دوبارہ کہوں گا کہ تم نے شان رسالت شیعوں سے پوچھی ہی نہیں، تم نے شان رسالت شیعوں سے پوچھی ہی نہیں۔ کبھی نبی کو اپنے جیسا کہا، کہاں تم خاک والے، کہاں وہ نور والا، کہاں تم خاک والے، کہاں وہ نور والا۔ تم اگر صاف پانی میں تھوک پھینکو وہ پانی خراب ہو جائے، میرے آقا کھارے پانی میں تھوک پھینکے وہ میٹھا ہو جائے۔ کہاں تم خاک والے، کہاں وہ نور والا۔ تیرا لعاب دہن اگر تیرے کسی رشتہ دار میں بھی بڑھ جائے، تیرے بچے میں بھی بڑھ جائے، وہ بھی کراہت محسوس کرے۔ نبی وہ نبی ہے جس کا لعاب چوس کر علی سلونی کا دعویٰ کرے، جس کا لعاب چوس کر علی سلونی کا دعویٰ کرے۔ تو اپنے دوست کو ملنے جائے، اس کو ملاقات کہو، نبی اپنے محبوب سے ملنے جائے، معراج کہلائے۔ کہاں تم خاک والے، کہاں وہ نور والا۔ لہذا اگر شان رسالت کو پوچھنا ہے تو اہل بیت سے پوچھو، تمہیں بتائیں گے کہ شان رسالت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔
اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مقام رکھا ہے. خدا کی ذات کا اپنا مقام، آخری نبی کا اپنا مقام، اہل بیت کا اپنا مقام، صحابہ کا اپنا مقام. اور عدل کا تقاضا یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کا مقام دیا جائے. یہ جو تم آج توجہ کیجئے گا، یہ جو تم آج کبھی ختم نبوت کے لیے جلسے کر رہے ہو، کبھی ناموس صحابہ کا بل پیش کر رہے ہو، اے کاش تو نے شیعوں کا کلمہ پڑھا ہوتا، تمہیں پتہ چل جاتا آخری نبی کی ختم نبوت کے سب سے پہلے ماننے والے شیعہ وَخَلِفَتَهُ بلا فصل کہہ کر ختم نبوت پہ مہر لگانے والے سب سے پہلے شیعہ. اور یہ جو انہیں بل ناموس صحابہ کے بارے میں پیش کیا، اے کاش تمہیں شیعوں کے قائد محترم علامہ ساجد نقوی صاحب کی بصیرت کا اندازہ ہوتا، تمہیں پتہ چلتا یہ ہمارے وہ قائد ہیں کہ جو اپنے مراجع اعظام سے درس لیتے ہیں، جو مراجع اعظام سے درس لیتے ہیں، جو ولی فقیہ سے درس لیتے ہیں. اور ہمارے ولی فقیہ ہمارے مراجع اعظام نے نہ جانے کب کا فتویٰ دیا ہوا ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. کسی کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا نظام مرجعیت جو موجود ہے، ہمارے مجتہدین عظام اور ہمارے علماء کرام انہی کی سیرت پر چلتے ہوئے مقدسات توہین کا کبھی کسی قسم کا عمل نہیں. لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ولی فقیہ، مراجع اعظام اور ان کے نائبین، قائدین محترم کہ جو پاکستان میں ان پر کام کر رہے ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے علماء کرام اور قائدین محترم جو تشیع کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پورے پاکستان میں کسی کو بھی آپ دہشت گرد کہہ سکتے ہیں، ناامن کہہ سکتے ہیں. اگر پورے پاکستان میں گورنمنٹ ہو جائے، ایجنسیاں ہو جائے، کسی کی نظر میں اگر کوئی پرامن ہے تو وہ شیعہ لوگ. شیعہ تو سلامتی علماء حق بلند تر سلام. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مراجع اعظام اور علماء حقہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا. شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آئیں یاد کریں ان مومنین کو جو قبروں میں آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. ہسپتال میں مریض آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. عمومی طور پر شب جمعہ اور روز جمعہ یہ خاص کیا جاتا ہے وقت 12ویں سرکار ولایت کے ساتھ. سامعین، سننے والے مجلس اعضاء میں ہوں، وہ مصائب جو عالم دین یا ذاکر پڑھ رہا ہے وہ مصائب پڑھتا ہے تو سامعین گریہ کرتے ہیں. جلوس ہو، ماتمی نوحہ پڑھتے ہیں تو ماتمی ماتم کرتے ہیں. عام انسان اپنے گریہ کرنے میں کسی نہ کسی سبب کا محتاج ہے. اس کے سامنے مصیبت پڑی جائے تو اس کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، ماحول بنتا ہے. لیکن آئیں
ایک ایسی عظیم شخصیت کا مرثیہ بیان کریں کہ جو نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے، بلکہ اپنی زیارت کے جملے میں یہ بیان کرے وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الدَّمُوعِ فَلَمَّا أَمَرَ اللَّعِينُ جُنُودًا وَمَنَعُوكَ الْمَاءَ وُرُودًا خرجنا من الخدود ناشرات الشعور لاتمات الخدود۔ یہ کس کا مرثیہ ہے؟ یہ کس کا نوحہ ہے؟ یہ کس کی مصیبت ہے؟ یہ کسی عام انسان کا مرثیہ نہیں، یہ کسی مولوی کا مرثیہ نہیں، یہ کسی مجتہد کا مرثیہ نہیں، یہ مرثیہ ہے ہمارے آخری آقا و مولا کا، جو اپنے بابا کے غم میں، اپنے دادا کے غم میں فرماتے ہیں وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً۔ اے میرے غریب دادا، لوگوں کو رونے کے لیے وقت چاہیے، لوگ یا صبح کو روتے ہیں یا شام کو گریہ کرتے ہیں یا محرم و سفر میں گریہ کرتے ہیں، اے میرے آقا میں صبح بھی روتا ہوں، میں شام کو بھی روتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الدَّمُوعِ۔ اے میرے آقا ہر کوئی پانی کے آنسو روتا ہے، میرے آقا میں آپ کے اوپر خون کے آنسو روتا ہوں۔ عزادارو خون کے آنسو کون بندہ روتا ہے؟ جب طبیب سے پوچھا گیا اے طبیب بتا خون کے آنسو کون روتا ہے؟ طبیب کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ بہت زیادہ گریہ کرے اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں زخم بن جاتے ہیں، پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو نابینا ہو جاتا ہے جیسے جناب یعقوب نابینا ہو گئے، یا جب وہ روتا ہے اس کی آنکھوں میں پانی کے ساتھ خون بہتا ہے۔ نہ جانے غیرت کا بہار، شام کا بازار، پھپھیوں کا ننگا سر، اور میرے آقا سجاد نے یہاں پہ وہ بیان کیا جو 12 معصوم میں سے کسی نے نہیں بیان کیا۔ میرے آقا نے جب یہ حالت دیکھی نا اپنی مستورات کی کیا دعا کی یا لیتنی امی لم تلدنی، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، مجھے اپنے پھپھیوں کا ننگا سر نہ دیکھنا پڑتا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک میرے آقا سجاد ہیں جو خون کے آنسو روتے ہیں، دوسرے میرے 12ویں سرکار ہیں وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الدَّمُوعِ۔ اے میرے غریب دادا، اے کربلا کے غریب، میں آپ پہ خون کے آنسو روتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں فَلَمَّا أَمَرَ اللَّعِينُ جُنُودًا، جب لعین نے لشکر کو حکم دیا وَمَنَعُوكَ الْمَاءَ وُرُودًا، اور خیموں میں پانی نہ پہنچنے دیا، اب کیا حالت ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے عزادارو بھلا سوچو کس کا دل کرتا ہے اپنی مسورات کا تذکرہ بازاروں میں کرے، اپنی مسورات کا تذکرہ غیروں کے آگے کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عصر عاشور تھی، جب ذوالجناح خیام کی طرف آیا، زین خالی تھی، فقط خالی نہ تھی، زین جھکی ہوئی تھی۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا۔ عزاداروں کوئی اپنے بھائی کی واپسی کے انتظار میں تھا، کوئی اپنے بابا کی واپسی کے انتظار میں تھا، کوئی اپنے وارث کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ذوالجناح خیام میں آیا، میری آقا زادی سکینہ آئی ذوالجناح کے پاؤں کی طرف آ کے پوچھتی ہیں یا جواد ابی اسو کے آبی ہم کو دلات شانا، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے یہ بتا کیا میرے بابا نے پانی پیا یا پیاسا شہید ہو گیا؟
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو آقا مولا اپنی مستورات و عصمت کی مظلومیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیبیاں دو دفعہ خیام سے باہر آئیں۔ ایک یہ وقت تھا جب ذوالجلال آیا، دوسرا وہ وقت تھا فلما امر اللعین جنودہا، جب لعین نے حکم دیا خیام کو آگ لگا دی جائے۔ عزادارو خیام میں آگ کا لگنا تھا۔ عقیلہ بنی ہاشم آئی اپنے بھتیجے کے پاس۔ شریعت کا پہلا مسئلہ ہے، امام کی امامت میں شریعت کا پہلا مسئلہ۔ عقیلہ بنی ہاشم پوچھتی ہیں اے میرے بیٹے مجھے بتا جل کے مر جائیں یا باہر نکلے؟ میرے آقا نے کہا پھوپھی اماں آپ تو عالم ہے گہرے معلمہ ہے، پھوپھی اماں خودکشی حرام ہے، خیام سے باہر نکلے۔ عزادارو یہ بیبیاں خیام سے کس طرح نکلی یہ میرے آقا مولا اپنے مرثیے میں بیان کرتے ہیں۔ خرجنا من الخدود ناشرات الشعور لاقمات الخدود، جب بیبیاں باہر نکلی عزاداروں سینے پہ نہیں منہ پہ ماتم کرتی ہوئی مستورات عصمت و طہارت باہر نکلی۔ عزاداروں جب کسی مستور پہ ایسا وقت آئے کہ اسے باہر نکلنا پڑے، وہ جب باہر نکلتی ہے یا دیوار کا سہارا لیتی ہے یا کسی درخت کا سہارا لیتی ہے۔ عزاداروں کربلا کا میدان جب مستورات عصمت و طہارت باہر نکلی، نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی درخت ہے، ایک مستور دوسری مستور کا سہارا، دوسری مستور تیسری مستور کا سہارا، ساری مستورات بہن کر کے بہ رہی ہیں۔ واہ جہاں واہ جہاں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عصمت و طہارت کا شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے، کریمہ اہل بیت کی بارگاہ اقدس میں ہے میرے مولا۔ ہمارے اساتذہ کرام کے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے اللہ جن مومنین نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں میرے اللہ دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بالخصوص ایک مومن مریض ہے میرے اللہ، واسطہ بیمار کربلا کی بیماری کا صحت کامل و عاجلہ عطا فرما۔ مقروض مومنین کے قرضوں کو عطا بیب سے فرما۔ میرے اللہ جو لوگ اپنے بچیوں کی شادیوں کے بارے میں پریشان ہیں میرے اللہ اچھا سبب مہیا فرما۔ میرے اللہ بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ صاحب اولاد مومنین کو بچوں کی سیرت معصومین کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہم جس مقصد کے لیے حوزہ علمیہ میں آئے ہیں، ہمارے مقصد میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا بانیان کرام کی یہ صفِ ماتم، یہ مجلس عطا، یہ نظر و نیاز اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا ہمارے ملک عزیز پاکستان میں استحکام عطا فرما۔ ہمارے ملک عزیز کو امن کا گہوارہ بنا۔ ہمارے ملک عزیز کو بھی امام خمینی جیسا رہبر عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا رہبر معظم انقلاب مراجع اعظام قائدین محترم ہمارے ملک میں جو شیعت کے لیے کام کر رہے ہیں میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اگر ہدایت کے قابل ہیں ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں نیست و نابود فرما۔
میرے اللہ ہماری آخری دعا وارث امن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری آنکھوں کو وارث امن کی زیارت سے مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا دعاء بفاطمة وعبیہا وعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے تمام مرحومین کے لیے، بالاخص حاضرین کے مرحومین کے لیے، اور بالاخص جن کے سال ثواب کے لیے مجلس رضا کا اہتمام کیا ہے، سورہ مبارکہ فاتحہ۔